نواز شیخ الاسلام حضرت حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفید کریں، ہم سامعین کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ معزز علماء کرام، مختلف محلوں اور علاقوں سے تشریف لانے والے فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانے، حاضرین محترم، بہت قدر کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت ایک ایسے پروگرام میں اللہ کی توفیق سے شرکت کر رہے ہیں جو بہت حساس موضوع پر منعقد ہے۔ ہمارا دین، دین محمدی، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں نے مل کر کوئی بات طے کر لی ہو، کسی پنچایت نے کوئی تجویز منظور کر لی ہو، کوئی پارلیمنٹ میں قانون بن گیا ہو اور اس پر دین کا لیبل لگ گیا ہو، بلکہ یہ وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اتنا مستحکم ہے، مضبوط ہے کہ کوئی دوسرا انسان تو دور رہا، جس ذات پر یہ دین نازل ہوا اور جس ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان میں واسطہ بنایا، اس ذات کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ تحلیل و تحریم کا اختیار، کسی بات کو اچھا کہنے یا برا کہنے کا اختیار اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی انسان کو یہ اختیار عطا نہیں فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی،
اس کی حفاظت کر کے خود وعدہ فرمایا. اور جب سے یہ کتاب نازل ہوئی آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک اس کتاب کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے ہر زمانے میں بڑی تعداد میں موجود رہے اور موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمارا دین کوئی خود ساختہ من گھڑت ہوائی دین نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد مستحکم ستونوں پر ہے. جب تک وہ ستون قائم رہیں گے دین قائم رہے گا. تو جو دشمنان دین ہیں، بدخواہ ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ان ستونوں پر حملہ کر کے کمزور کر دیا جائے جن پر دین کا مدار. تو قرآن پاک میں تو ان کا بس چلتا نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے کہ قرآن کو بدل دے، قرآن میں تبدیلی کر دیں، آیتیں بدل دیں، گھٹا دیں، بڑھا دیں، ممکن ہی نہیں. تو انہوں نے احادیث شریفہ کو تختہ مشق بنانے کی کوششیں کی. اور یہ کوئی نئی کوششیں نہیں ہیں، پرانے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. ایک زمانے میں یہ کوشش ہوئی کہ اپنی باتوں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل لگا کر ہزاروں موضوع روایتیں معاشرے میں پھیلا دی. جو اچھی بات نظر آئی اس پہ حدیث کا لیبل لگا دیا. یہ بڑا نازک دور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ایسے افراد پیدا فرمائے، منتخب کر کے، جنہوں نے رات دن محنت کر کے احادیث شریفہ کی چھٹائی کا کام انجام دیا. اور ان کی محنت سے ایک ایسا فن وجود میں آیا، ایسی معلومات اکٹھی ہوئی کہ اس کی نظیر دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی. فن اسماء الرجال، یہ کوئی حدیث اگر سامنے آتی تو وہ حضرات محدثین اسے آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ پوچھتے تھے کس سے تم نے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی. اور پھر جو راوی ہوتے تھے ان کی تحقیق ہوتی تھی کہ وہ کس درجے کے ہیں، اسی کے اعتبار سے حدیث کا مرتبہ طے ہوتا تھا. علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ افراد کے بارے میں معلومات حضرات محدثین نے جمع کی. اور پھر ایسی کتابیں تیار ہوئی جن میں احادیث صحیحہ کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا، اور ان سے مسائل کا استخراج کیا گیا. اتنا عظیم کام ہوا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. اور یہ لازم اور ضروری تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
تشریحات اور آپ کی احادیث شریفہ سامنے نہ ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، یہ حکم ہے، لیکن نماز کب پڑھی جائے گی، اس کا کیا وقت ہے، تحدید کیا ہے، اور جناب کتنی رکعت پڑھی جائے گی، پھر نماز کی ترتیب کیا ہوگی، تحریمہ ہے، ثنا ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ساری تفصیل تو حدیث میں ملے گی۔ قرآن پاک میں تو صرف نماز کا حکم ہے، تو آدمی صرف یہ کہہ کر کہ نماز کا حکم ہے، اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ احادیث شریفہ اس کے سامنے نہ ہو۔ اسی طرح حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، اب آدمی زکوٰۃ کس طرح دے گا، اس کا نصاب کیا ہے، کس چیز میں کتنی مقدار ہونی چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، یہ ساری تفصیلات احادیث شریفہ میں ملے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ان کا حکم آج جاری نہیں۔ بالاتفاق امت کے تمام افراد اس بات پر متفق ہیں کہ وہ آیت، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے یہ آیت اتری کہ اگر کسی کی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیوی 1 سال تک گھر میں رہے، یہ آیت سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت اتری، اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت کرے۔ دونوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ جس میں 4 مہینے 10 دن کا ذکر ہے وہ پہلے پڑھی جاتی ہے، اور جس میں 1 سال کا تذکرہ ہے وہ بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حدیث کو نہیں مانتا اور اس کا قائل نہیں ہے تو کیسے فیصلہ کرے گا کہ کون سی آیت پر عمل کیا جائے؟ اس کی عقل تو یہ کہے گی کہ جو بعد میں پڑھی جا رہی ہے اسی کا عمل کرو، جو تمام امت کے خلاف ہوگی یہ بات۔ اس لیے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک بھی ہمارے لیے حجت ہے اور احادیث شریفہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ آج جو یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، بات بڑے سنجیدہ گفتگو کرنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہے، جو اپنی عقل پر نقل سے زیادہ اعتماد رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہے، زیادہ ہی اپنے کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑا عظیم فتنہ ہے موجودہ دور کا خامدی فتنہ۔ یہ شخص گفتگو ایسی کرے گا جیسے اس سے بڑا کوئی سنجیدہ دنیا میں نہیں، اور اس سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے، اور قرآن کے سمجھنے کے اصول، احادیث شریفہ کے معیار کو مقرر کرنے کے اصول، ان سے کچھ بھی واقفیت نہیں ہے، ادنا درجے کی بھی۔ بس اپنی عقل کو اس نے معیار بنا رکھا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اسلام میں سنسار کرنے کی کوئی سزا نہیں، یعنی یہ حکم
اسلام کا ہے ہی نہیں، رجم کا حکم۔ بڑی لمبی تقریر ہے اس موضوع پر۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام بے حیائی کا بہت مخالف ہے، اور جہاں اسلامی نظام حکومت ہو وہاں کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر پکڑے جائیں اور ثابت ہو جائے ان کا جرم، تو شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو میدان میں کھڑا کر کے اتنا مارو کہ یہ زندہ نہ رہے، ختم ہو جائے۔ اور یہ دسیوں صحابہ سے یہ روایت مروی ہے رجم کی، دسیوں صحابہ سے، یہ کوئی اکا دکا روایت نہیں ہے۔ اور کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قرآن میں نازل ہوا تھا لیکن اب پڑھا نہیں جاتا ہے، حکم یہی یہ کہتا ہے کہ صاحب کوئی رجم وجم نہیں، اور پھر گستاخی کیا کرتا ہے نعوذ باللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صحابی پر رجم کی سزا جاری فرمائی، یعنی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گستاخی کرتا ہے کہ وہ معاشرے کا چھٹا ہوا لفنگا تھا، نعوذ باللہ، اس کے الفاظ ہیں، یعنی اپنی فہم پر، اپنی عقل پر اتنا اعتماد ہے کہ حد سے آگے گزر گیا، اور جو بات بالکل ثابت شدہ ہے اس کا بھی انکار اس انداز میں کر رہا ہے گویا سب نہیں سمجھ پائے، اسی نے سمجھا ہے۔ یہ جس صحابی پر یہ گستاخی کرتا ہے اس صحابی کا یہ مقام ہے کہ کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت معاذ کے بارے میں کوئی ناگوار تبصرہ کیا گیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خبردار، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر پھیلا دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ شخص اپنی ہمدانی کے ذام میں ایسے پاکیزہ اور مقدس صحابی کے بارے میں بکواس کرتا ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے پر ہر زمانے کے جو باطل فرقے رہے ہیں آج ہوں یا پہلے، ان کا بنیادی مشن یہ ہوتا ہے کہ احادیث شریفہ کو یا تو سرے سے قابل تسلیم نہ مانا جائے، اور اگر مانا بھی جائے تو اس میں منمانی کی صورت اپنائی جائے، جو اپنے مقصد کے موافق ہو اسے تسلیم کر لے، اور جو موافق نہ ہو اسے دیکھ تکان رد کر دیا جائے۔ یہ طریقہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں۔ اور ہمارے فتاوی حضرات اکابر کے اس سلسلے میں موجود ہیں کہ جو شخص بھی احادیث شریفہ کو حجت ماننے سے انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے اور دین سے کوئی بھی مطلب اور تعلق نہیں۔ ہمارے نزدیک عقل معیار نہیں ہے، ہمارے نزدیک شواہد معیار ہے۔ اگر صحیح سند کے ساتھ، صحیح ثبوتوں کے ساتھ ہمارے پاس حدیث آ رہی ہے، چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں بہرحال اسے تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اس کے حق ہونے کا یقین کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا جذبہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی براہ راست معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت گمراہیاں عام ہو رہی ہیں۔ ہم آپ سے یہ اپیل کریں گے اور یہ گزارش کریں گے کہ دین
کے بارے میں ہر غیرے سے معلومات حاصل نہ کریں اور دھوکے میں نہ پڑے، کسی کی گفتگو سے، کسی کی چرب زبانی سے، کسی کی کتابیں دکھانے سے اور کسی کی دلیلوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ علماء حق سے رابطہ رکھیں۔ آپ کے علاقے میں علماء حق موجود ہیں، فکر مند لوگ موجود ہیں، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ جگہ پر باقاعدہ اس سلسلے میں مذاکرہ ہوتا ہے۔ ہمیں اگر کسی بارے میں تشفی حاصل کرنی ہے تو اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے رابطے میں رہیں، تو انشاءاللہ گمراہیوں سے، کجروی سے، بدفکری سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر 100% ثبات قدمی عطا فرمائے اور ہر طرح کی غلط فکری سے اور غلط روی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس اجلاس کو قبولیت سے نوازیں، بہتر اثرات اس کے ظاہر فرمائیں۔ جن حضرات نے اس میں اس طرح بھی تعاون کیا ہے، دام جرم قدم سخن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین میں جزا خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔